محبت جو ہے وہ کسی کی چوائس نہیں ہوتی، جیسے ان کا نا اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ چوائس کا مذہب ہے. اب یہ ایک پیراڈاکس بن گیا. صحیح. اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا، کوئی بھی مذہب آپ کے ایکشنز کی انٹینٹ پہ آپ کو جج کرتا ہے. ایکشنز کی انٹینٹ پہ، ایسی انٹینٹ جو ایکشن میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی، اس کی انٹینٹ آپ کو کسی حساب کتاب میں گناہ گار نہیں ٹھہرا سکتی. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی نیت ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی نیک کام کرنے کا، کوئی چیریٹی کرنے کا، تو مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت پہ ہی اجر دے دیتا ہے. یہ بڑی ایک خوبصورت چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل بے شک. کہ مذہب نے انسان کو ایک چھوٹ دی ہے کہ اگر تم اچھے کام کی نیت بھی کرو گے تو میں اس کا اجر دے دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. صحیح. لیکن برے کام کی نیت اور اس کے عمل تک میں، یعنی یہ رائٹ سائڈ والا فرشتہ لیفٹ سائڈ والے فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا. جب تک کہ وہ عمل کر نہ دے تب تک تم نے نہیں لکھنا، چاہے وہ ارادے سے جا کے اس جگہ موجود ہے خدا نہ خاصہ کسی کا قتل کرنے کے لیے یا کوئی ایسی چوری چکاری کرنے کے لیے. کسی بھی لمحے اس کو کہیں پہ اس کے ضمیر نے ملامت کر دی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کسی نیکی کے عوض اس کو کوئی اشارہ دے دیا اور وہ عین اس عمل سے پہلے رک گیا، یہ ایک سائڈ ہے، تو اس پوری نیت کا فیکٹر نلیفائی ہو جائے گا. صحیح. یہ ہے چوائس کا ایسپیکٹ، دا چوائس آف ایکشن ناٹ دا چوائس آف انٹینٹ. دوسرا ایک اور میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ، کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایک ریگولر گناہ نہیں ہے، یعنی جس کو عادت پڑ جائے وہ تو ایک اور چیپٹر ہے نا، جس سے کوئی ایک ہوتی خطا، ایک ہوتی گناہ. خطا وہ ہے جو ایکسیڈنٹل ہے، جو انسیڈنٹل ہے، کو انسیڈنٹل ہے، اچانک سے سرکمسٹینشل ہے، آپ سے خطا ہو گئی. صحیح. گناہ وہ ہے جو آپ نے ارادتاً کیا. اب یہ ارادتاً جو چیز ہے نا، یہ ہے وہ ایسپیکٹ کہ اس کے اوپر حدیث یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور یہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو یہ فرشتہ پھر اس کو روک لیتا ہے، کہتے رک جاؤ ابھی مت لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے. تو ایک سرٹن ٹائم لمٹ تک یہ فرشتہ اپنا قلم روکے رکھتا ہے کہ اگر ابھی اس نے استغفار پڑھ لی، معافی مانگ لی، شرمندہ ہو گیا. قرآن کی آیت ہے کہ جیسے ہی یہ گناہ کرتے ہیں اور اچانک سے ان کے اوپر ندامت طاری ہوتی ہے اور یہ اس کے پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ کون سا گناہ جس کے سرزد ہوتے ہی انسان ایک ملامت کی کیفیت میں آ کے تو اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرا کے، سزاوار ٹھہرا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے توبہ کو بہت آسان کر دیا ہے نا کہ ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو پھر اینڈ میں توبہ کرو، ایسی کوئی توبہ قرآن ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن ریاض بھی اس کے ساتھ یہ بھی پلیز واضح کر دیں کہ فوری توبہ سے جو معافی ملتی ہے وہ گناہ ارسپیکٹیو کہ وہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہے. نہیں دیکھیں، کبیرہ صغیرہ ایک الگ بحث ہے. آپ پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ اگر کوئی ایک شخص پکا ہو چکا ہے نا کسی گناہ پہ، میں یہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. کوئی ایسا گناہ جو اس سے ایسوسیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، اوکے ٹھیک اور اس سے ہو جاتا ہے، جو وہ خود سے وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، یہ مجھ سے ہو گیا. صحیح. یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو ہیبیچول لائر ہوتے ہیں وہ ہیبیچول لائر ہوتے ہیں، بات بے بات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی توبہ شبہ بھی نہیں ہوتی. جو اچانک سے کوئی ایسی چیز ان سے ہو جاتی ہے جس پہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایک کیفیت میں لے آتے ہیں. قرآن میں اس کیفیت کا ذکر ہے کہ اچانک سے یہ اس ندامت میں اتنا گر جاتے ہیں کہ گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توابن رحیمہ بن کے ملتا ہے ان کو. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں جی، محبت ایک جذبہ ہے، محبت ایک کنڈیشن ہے، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک سٹیٹ آف ہارٹ ہے، ایک کیفیت ہے. اس کا اظہار ایک اور کیفیت ہے. نامحرم سے محبت سے سوال شروع ہوا ہے. محبت تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں آپ، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب اس کا اظہار کہاں تک، جو قطعاً ہے وہ اظہار پہ ہے کہ بیان تک لانی ہے
بیان سے آگے جانی ہے. بیچ میں آپ نے شادی کا بھی ورڈ یوز کر لیا, نکاح کا یوز کر لیا. دیکھیں محبت کو پتہ نہیں لوگ شادی سے کیوں جوڑ دیتے ہیں. محبت کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, محبت کا کسی رشتے میں بندھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. محبت مجھے آج سن 1900 کے کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے, مجھے آج سن 1800 کے بھی کسی شخص سے محبت, میں اس کا کتاب پڑھوں, اس کے بارے میں پڑھوں, اس کے سوانح حیات پڑھوں, مجھے محبت ہو جائے. مجھے کیا لگے وہ کب کے جا چکے, مجھے محبت ہو گئی بھائی ان سے, اب تو وہ جا چکے. اب میں نے کون سی شادی کر لینی ہے, یا وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے, بزرگ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, وہ تو صدیوں پہلے چلے گئے. مجھے ان کی سوانح حیات پڑھی, ان کے کچھ ایسپیکٹ آف لائف دیکھا اور مجھے محبت ہو گئی ان سے. اب محبت کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کسی رشتے میں ہی ٹرانسفارم ہونا. یہ اس کو میں محبت نہیں مانتا. لوگ سمجھتے ہیں, اور آج کل کی جنریشن, نو آفینس, لیکن ہماری یہ جو اب کی جنریشن ہے, یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم وہ جنریشن تھے جنہوں نے ایک بڑے مکتبہ فکر سے بغاوت کی. اچھا, کیونکہ ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ بنیادیں بنانے والی جنریشن تھی, فاؤنڈیشنز لے کرنے والی. کیونکہ میں ذاتی طور پہ پاکستانی لوگوں سے, ہندوستانی لوگوں سے, بنگلہ دیش کے اور کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت. صحیح, کیونکہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن سے گزرا ہے یہ پورا ریجن. اس میں تہذیب اور تمدن اور مذہب اور لسانیت اور یہ ساری چیزوں کی ڈویژن ہو رہی تھی. اس دوران ویسٹرن انفلوئنس ایک ٹائیڈ کی طرح آ رہا تھا, اور وہ فلاور پاور تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ کانسیپٹس آ رہے تھے. اس دوران ہمارے بڑوں نے ایک ریزسٹنس دی ویسٹ کو بھی کہ تم ہمارے کلچر کی دھجیاں نہیں, ہمارے تمدن کی دھجیاں نہیں بکھیر سکتے, ہم اس کو مینٹین کریں گے. اور ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی یہ اپنے اپنے ریلیجن کے تشخص کو اسٹیبلش کر رہے تھے, کیونکہ دو قومی نظریے کی ایک پوری عمارت کھڑی ہو گئی تھی. اب یہ ایسی سچویشن میں جو ہم سے پچھلی جنریشن جنہوں نے یہ ٹرانسفارمیشن آف ہندوستان, پاکستان, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, کشمیر, انڈیا دیکھا, انہوں نے پھر اپنے ایک تشخص کو, آئیڈینٹی کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جان ڈالنے شروع کی, اس کو بنیاد بنانا شروع کیا. اردو زبان, پنجابی زبان, تو فلاں, تو یہ مذہب اور یہ ثقافت, یہ کلچر کا اسٹیبلش کرنا شروع کیا. اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا. حالانکہ بہت مسائل تھے, اگر ہم کسی دن اس چیز کو ڈسکس کریں کہ کتنے فلیورز کے مسائل تھے, تو ہمیں اپنے پچھلے اور ان سے پچھلی جنریشن کو سلوٹ کرنا پڑ جائے. صحیح, انہوں نے کتنے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے اس کو ہینڈل کیا, اور وہ پلر گرنے نہیں دیا. آج جس کے ملبے کے نیچے ہم پڑے ہوئے, اس ٹائم وہ پلر موجود تھا. ہماری جنریشن نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں نا, اسٹرانگ پیپل کریٹ گڈ ٹائمس, گڈ ٹائمس کریٹ ویک پیپل, ویک پیپل کریٹ بیڈ ٹائمس, اینڈ بیڈ ٹائمس کریٹ اسٹرانگ پیپل. یہ ایک سائیکل ہے. بالکل. تو ہمارے اسٹرانگ پیپل نے گڈ ٹائمس کریٹ کیا, اور ویک جنریشن آنا شروع ہو گئی. اب ویک جنریشن کی کریٹڈ یہ آپ کے سامنے کی کچی عمارت ہے, بیڈ ٹائمس کریٹ ہو گئے. اب امید ہے کہ یہ جو جین زی کے بعد کی جنریشن ہے یہ اسٹرانگ نکلے گی, کیونکہ بہت ہی ویک ٹائمس کے اندر یہ نمودار ہو رہی ہے. اس دوران ہم نے کیا کیا ہے یاسر بھائی, اسلام کو الگ سے ری ڈیفائن کیا. اور سوری ٹو سے بر صغیر پاک و ہند کے جو اسلام سے تو میرا بہت ہی سخت اختلاف ہے نا, کہ یہ وہ اسلام ہی نہیں ہے جو اسلام ہمارے آقا علیہ السلام کے گھرانے نے اور اصحاب نے اسٹیبلش کیا تھا. یہ تو 1400 سال کے اندر ہم نے 1400 لائٹ ایئرز کا ڈسٹینس کر لیا اسلام سے. اس لیے اسلام کو انہوں نے, اب دو طریقے ہوتے ہیں اسلام کو سمجھنے میں. صحیح. ایک ہوتے ہیں قرآن کی آیات میں سے اس کا ایسنس نکال کے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا. صحیح. ایک ہوتا ہے اپنی سوچ کو جان بوجھ کے تعویلات کے طریقے سے آیات پہ فٹ کرنا. یہ جو اہل تصوف سے شکوہ رہتا ہے اہل شریعت کا, وہ یہ رہتا ہے کہ یہ تصوف والے تعویلات کر کے متشابہات میں سے اپنے مطلب کے معنی ڈیرائیو کرتے ہیں.